الرحمن الرحیم۔ دو باتیں عرض کرنی تھیں۔ ایک تو یہ کہ مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ جوتے اور چپلے براہ راست مسجد کے فرش پر نہ رکھیں۔ ڈبے مسجد میں رکھے ہوئے ہیں چپلے رکھنے کے لیے، یا آپ دیکھیں آپ کے دائیں اور بائیں الماریاں بنی ہوئی ہیں، اس کے نیچے بھی چپلے رکھنے کی جگہ موجود ہے۔ تو کسی بھی جگہ، بعض جگہ یہ جو ڈبے رکھے ہیں برآمدے میں، تو ڈبوں کے اوپر ساتھ ہی چپلے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ڈبے اس کام کے لیے ہیں کہ ڈبوں کے اندر رکھیں۔ بعض اوقات ڈبے کے اوپر 4-5 جوڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ڈبہ کھولا اندر سے پورا خالی ہے، تو اس لیے ڈبوں کے اوپر نہ رکھیں، ڈبوں کے اندر رکھیں۔ براہ راست مسجد کے فرش پہ نہیں رکھیں، یا پھر کسی تھیلی کے اندر کر دیں، پھر مسجد کے فرش پہ رکھ دیں۔ لیکن یوں ہی براہ راست مسجد کے فرش پہ رکھیں گے تو چپلوں میں، جوتوں میں مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور ان چپلوں سے بیت الخلاء بھی چلے جاتے ہیں، کہیں گٹر بہہ رہا ہوتا ہے، وہاں کیچڑ میں بھی چل لیتے ہیں۔ بے شک بعد میں وہ سوکھ جاتی ہے، لیکن وہ مٹی جو اس پہ لگی ہوئی ہوتی ہے وہ تو ناپاک مٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گیلی نہیں ہوتی۔ اگر مٹی پاک بھی ہے لیکن خراب کرنے والی تو ہے، صف کو یعنی مسجد کو گندا کرنے والی ہے، تو اس لیے براہ راست مسجد کے فرش کے اوپر چپلے رکھنا یہ مسجد کی بے ادبی ہے۔ یہ جو ڈبے ہیں، جو جگہیں مقرر ریک بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر رکھیں۔ فرش پہ رکھنا ہے تو کسی تھیلی کے اندر کر کے پھر رکھیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات وہ ہے جو پہلے بھی کئی بار عرض کی جا چکی ہے، اس کا تعلق وضو سے ہے۔ یہ میں مسجد کی بات نہیں کر رہا، چاہے آپ مسجد میں وضو کر رہے ہیں، چاہے گھر پہ وضو کر رہے ہیں، چاہے ایسی جگہ وضو کر رہے ہیں جہاں پانی وافر مقدار میں، کہیں بھی وضو کر رہے ہیں۔ صرف میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، کہیں بھی پوری زندگی اپنے دل اور دماغ میں اس بات کو بٹھا لیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی غالباً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وضو میں پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے انہیں منع فرمایا۔ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ تھوڑے سے حیران ہوئے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وضو میں تو اسراف نہیں ہوتا۔ قرآن میں ان اللہ لا يحب المسرفین، جو اسراف کرنے والے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں فرماتے۔ تو آپ نے جب ان کو ٹوکا تو وہ یہ سمجھے کہ شاید وضو میں تو اسراف نہیں ہوتا، کہ میں وضو کر رہا ہوں، ایک اچھا کام کر رہا ہوں، اگر اس میں پانی زیادہ استعمال ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے ذہن میں، ان صحابی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ تھا۔ تو آپ نے انہیں فرمایا کہ اگر آپ نہر پر بھی وضو کر رہے ہیں نا، تو نہر میں تو پانی کہیں بھی نہیں جا رہا، جو پانی نہر سے لے رہے ہیں وہ دوبارہ نہر میں گر کے پھر آگے کو جا رہا ہے، ضائع تو ہو ہی نہیں رہا، وہ تو جاری پانی ہے، وہ پاک رہتا ہے، دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ ہاتھ دھوئے تو وہ بھی نہر میں چلا گیا، اور اسی طرح منہ دھویا، پاؤں دھوئے، سب نہر میں ہی جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہاں نہر پر بیٹھ کر بھی آپ وضو کر رہے ہیں اور اس میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی اسراف ہے۔ تو اس لیے یہ مسجد کی بات میں نہیں کر رہا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، کہیں آپ کہیں کہ یہ مسجد کے لیے کہہ رہے ہیں، نہیں، جہاں کہیں بھی۔ اور کئی حضرات ایسے بھی ہیں کہ ان کے گھروں میں پانی بہت قلیل مقدار میں ہوتا ہے، تو وہ گھروں کے اندر تو بڑا پھونک پھونک کے پانی استعمال کرتے ہیں، اور جب مسجد میں آتے ہیں تو ایسے نل کھول کے بھول جاتے ہیں جیسے شاید کھولا ہی نہیں تھا۔ تو نل کو کھلا نہ چھوڑیں۔ مسواک ہو رہی ہے، نل کھلا ہوا ہے، سر پہ مسا ہو رہا ہے، نل کھلا ہوا ہے، کلی کر رہے ہیں، منہ کو صاف کر رہے ہیں، نل کھلا ہوا ہے، ناک صاف کر رہے ہیں، نل کھلا ہوا ہے، منہ دھو رہے ہیں، منہ کو مسل رہے ہیں، نل کھلا ہوا ہے۔ یہ طریقہ، طرز عمل غلط ہے۔ آپ نے پانی لیا، نل کو بند کر دیں، اپنا الٹا ہاتھ نل کے اوپر رکھیں۔ یہ یاد رکھیں کہ مجھے الٹا ہاتھ نل سے ہٹانا نہیں ہے، اس کو ایسا رکھیں گویا کہ نل کے ساتھ چپک گیا وہ ہاتھ، بس تھوڑا سا پانی کھولا، دونوں ہاتھ دھوئے، اس کو بند کر دیں، پھر دوبارہ تھوڑا سا کھولا، پھر دونوں ہاتھ ملے، پھر بند، پھر پانی لینے کے لیے جیسے ہی کھولا بند کر کے پھر دونوں ہاتھوں کو ملیں۔ پہلی کلی کے لیے پانی لیا، پھر اسے بند کر دیں، پھر دوسری کلی کے بعد پھر بند کر دیں، تیسری کلی کے بعد پھر بند کریں۔ ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے، ہر مرتبہ میں نل بند کریں۔
پانی لے لیا منہ دھونے کے لیے، نل بند کر لیں، اچھی طرح منہ کو ملیں، پھر دوبارہ نل کھولیں، تھوڑا سا چلو میں پانی لیں، پھر نل بند کر کے دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح چہرے کو ملیں، پھر تیسری مرتبہ اسی طرح تینوں مرتبہ ہاتھ دھوئیں، ہر مرتبہ نل بند کریں، مسح کریں، نل بند، پاؤں دھوئیں، نل بند کریں، تو آخر تک کیا کریں، تو ہمیں ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالی ہمارا ہر عمل دیکھ رہے ہیں کہ ہم کون سا عمل کس طریقے سے کر رہے ہیں، تو ہر عمل کرتے وقت یہ دیکھیں کہ یہ میرا عمل اللہ کے سامنے ہے، کوئی ہمیں بڑا آدمی دنیا کا دیکھ رہا ہو، ہم کیسے اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں، اور اللہ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا خیال رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔